السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نکالیں جی اسلامیات، صفحہ نمبر ہے 67، یعنی پیج نمبر ہے 67۔ جی عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق ہے اتحاد ملی۔ اتحاد سے مراد اتفاق، مل جل کر رہنا، معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اتحاد ہوگا۔ اتفاق، اتحاد ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ملی سے مراد ہے قوم، جماعت۔ تو اتحاد ملی سے مراد ہوگا کہ کسی قوم کا اکٹھا ہو جانا کسی نظریے کے لیے، کسی معاملات کے لیے۔ تو سبق کی طرف اگر آپ دیکھیں جی، تو سب سے پہلے اتحاد ملی سے مراد ہے، یعنی اگر شارٹ کوسچن آ جائے اتحاد ملی سے کیا مراد ہے، ہمارا جواب ہوگا اتحاد ملی سے مراد قوم کا عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی مثال بڑی آسان سی ہے۔ بر صغیر کے سارے مسلمانوں نے یہ نظریہ بنا لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کر لیں گے۔ جب اس نظریے کو عملی جامہ پہنانا تھا تو اس کے لیے مسلم لیگ کو قیام عمل میں آیا، اور پھر آپ دیکھیں 1905 میں مسلم لیگ جو ہے نا معرض وجود میں آئی، اور 1947 کو پاکستان بن گیا۔ یعنی یہ 42 ایئرس، 42 سال لگے ہمیں اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ اس لیے نظریہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ ایک امت ہے، اس کے عقائد و نظریات ایک ہیں۔ اب ان کو ذرا غور سے آپ پڑھیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی MCQs بن جائے تو آپ کو مشکل نہ بنے۔ اس کے افراد دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، یعنی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اتحاد ملی اور اس کے نظریہ کی اہمیت۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ دیکھیں ذرا، ہمارا ایک سوال بھی یہاں سے بن رہا ہے۔ جی اگلے پیج پہ آئیں، دیکھیں جی مشق۔ سوال نمبر 1، عقائد و نظریات میں یگانگت ہمارے ملی اتحاد کی مضبوط بنیاد ہے، وضاحت کریں۔ جی یہاں سے آج کا ہمارا سبق یہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ اسی پیج نمبر 67 کے اوپر دیکھیں جی۔ عقائد و نظریات کے لحاظ سے اتحاد، ہمارا خالق و مالک ایک ہے۔ مسلمان ایک رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہی کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں۔ ہماری ہدایت و رہنمائی کا بنیادی سرچشمہ بھی ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم۔ یہ بنیاد ہدایت رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اور ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، حساب کتاب منعقد ہونے اور جزا و سزا کے متعلق بھی ہم سب کا عقیدہ و نظریہ ایک ہے۔ اس نظریاتی یگانگت نے ہمیں اتحاد ملی کے ایک مضبوط رشتے سے منسلک کر دیا ہے۔ لو جی، یہ ہمارا ایک سوال ہے جو جس کو آج ہم نے پڑھا ہے۔
اچھا جی، اگلا سوال بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ سوال نمبر 2، اسلامی عبادات کی ہم آہنگی ہمارے ملی اتحاد کا ذریعہ ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ بڑا ہی آسان ہے جی۔ اب یہاں سے آپ تھوڑا سا پینسل رکھیں اپنے پاس، نشان بھی لگا لیں۔ اسلام نے بنیادی عبادات کے جو طریقے مقرر کیے ہیں، یہ عبادات کے لحاظ سے تحت یہاں سے آپ نشان لگائیں۔ اسلام نے بندگی اور عبادات کے جو طریقے مقرر کیے ہیں وہ ہمارے اس اتحاد ملی کے رشتے کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ ہماری سب سے اہم اور بنیادی عبادت نماز ہے۔ دنیا کے ہر خطے کے لوگ اسے ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ اتحاد ملی کے سبق کو ہمارے ذہن میں تازہ کرتی ہے۔ اس کے اوقات ایک ہے، اذان بھی ایک، یہاں تک آپ نشان لگا لیں، یعنی شروع سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد دوسرا اس کا حصہ آگے سے شروع کرتے ہیں چونکہ یہ ذرا لمبا ہو جائے گا پھر۔ یہ عبادت دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی مرکز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہیں، بغیر کسی امتیاز کے۔ سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امام کی رہنمائی میں سب ایک طرح قیام کرتے ہیں اور ایک طرح رکوع و سجود کرتے ہیں، یہاں تک، یعنی یہ درمیان میں اگر نہ بھی لکھیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی جو جہاں تک نشان لگا اس سے آگے اب یہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آپ نے، یہ بھی۔ زکوٰۃ، یعنی ایک حصہ اس کا وہ ہو گیا، دوسرا حصہ یہاں سے۔ زکوٰۃ ہمارے اتحاد ملی کا ذریعہ بھی ہے اور اسے مضبوط بنانے کا وسیلہ بھی، یعنی یہ 2 حصے ہو گئے اس کے۔ تیسرا حصہ اسی سبق کا، روزے بھی اتحاد ملی کو مضبوط و مستحکم کرتے ہیں۔ بھوک پیاس کا ذاتی تجربہ اپنے بھائیوں کی مدد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جی یہاں اس کے بعد اگلا حصہ آگے اس کا، یعنی چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کے اختتام پر فطرانہ ملت کے تمام افراد کے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا وسیلہ بنتا ہے، اور یعنی اس کے بعد اگلا حصہ اس کا، اور حج تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے ایک بین الاقوامی اتحاد ملی کا سبق دیتا ہے۔ جی عزیز طلبہ کرام، یہاں تک آپ نشان لگا لیں، آپ کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، اتنا جتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ اور بھی شامل کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی، لیکن اتنا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز جمعہ ہفتے میں ایک دن محلے کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ملی اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ نماز عید سال میں 2 مرتبہ پورے شہر کے مسلمانوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر دیتی ہے، نماز عیدین۔ غرض ہم اسلامی عبادات کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، ملی اتحاد کا فروغ ان کا ایک اہم مقصد نظر آتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ کرام، یہاں تک آپ اس کو مکمل کریں۔